بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم تمام معزز شرکاء کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان جناب منیر احمد صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ سینئر بینکر کے طور پہ ریٹائر ہوئے اور اسلامک اکنامکس پہ آپ کی گہری نظر ہے، اور اس سلسلے میں آپ کی ایک کتاب حال ہی میں 7th سینچری مدینہ اکنامکس منظر عام پہ آئی، اور جس میں پاکستان کے حوالے سے اور اسلامک اکنامکس کو کیسے اپلائی کیا جا سکتا ہے، مدینہ کی ریاست میں اکنامکس کا کیا ماڈل تھا، ہمارا معاشی نظام کیا ہونا چاہیے، ان تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ تو ہم گزارش کریں گے منیر احمد صاحب سے کہ مدینہ کے اسلامی ریاست کا معاشی ماڈل کیا تھا، اس کے بارے میں کچھ بریف کریں ہمیں، اور پھر اس کے بعد ہم پروگرام کے آگے بڑھائیں گے۔ جی منیر صاحب۔ جی شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو میں بڑا شکر گزار ہوں سی واک کا، انہوں نے مجھے یہ موقع دیا، انہوں نے میری بات کو سنا، میری کتاب کی خبر ان تک پہنچی اور انہوں نے اس گفتگو کا اہتمام کیا۔ یہ میری کتاب 7th سینچری مدینہ اکنامکس دراصل اس معاشی نظام کی کہانی بیان کرتی ہے جو ریاست مدینہ میں نافذ ہوا اور خود نافذ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں چونکہ بیسیکلی ایک بینکر ہوں اور اکانومسٹ ہوں، اور میری ساری سروس اسٹیٹ بینک کے ریسرچ ڈپارٹمنٹ کی ہے، تو 4 چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اپنی کتاب کے بارے میں کہ یہ کتاب کیوں لکھی، یہ کتاب کیا ہے اور اس کا یوز کیا ہے اور یہ کس طرح میں نے لکھی۔ پہلی تو بات یہ ہے، آج کے دور میں، آج کے دن اگر آپ گوگل پر سرچ کریں اکنامک سسٹم، تو آپ کو صرف 2 اکنامک سسٹم ملیں گے، سرمایہ داری اور اشتراکیہ۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ میری تو ساری زندگی ہی اسٹیٹ بینک میں اکنامکس ریسرچ پر گزری، تو بڑا مجھے ایک عجیب افسوس ہوتا تھا کہ کیا ہمارے دین کا کوئی اکنامک سسٹم نہیں ہے۔ اور جب بھی ہم بات کرتے تھے اسلام کے اکنامک سسٹم کی، تو زیادہ سود کی بات ہوتی تھی۔ میں تلاش میں تھا کہ مارکیٹ بیس سسٹم ہونا چاہیے۔ ایک اکنامک سسٹم از اے سسٹم آف مارکیٹس۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ پھر اللہ نے مجھے اس کی استعداد دی، مجھے توفیق دی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے پاسبل نہیں تھا کہ یہ میں اتنا بڑا چیلنج لوں۔ آج میں اللہ کا شکر ہے یہ کہہ سکتا ہوں کہ انسانیت کا پہلا اکنامک سسٹم جو اللہ کی کتاب میں نازل ہوا، قرآن میں ریویل ہوا اور 7ویں صدی کی مدینہ ریاست میں نافذ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہم یہ کتاب، میں اپنی کتاب کی تعریف نہیں کر رہا، آج ہم یہ پیش کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ ہے اسلام کا اکنامک سسٹم اکنامکس کی زبان میں۔ اور اسی لیے میں نے اس کتاب کو انگریزی میں لکھا، حالانکہ مجھے کچھ دوستوں نے کہا کہ آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں، آپ اس کتاب کو اردو زبان میں لکھیں تاکہ اس کے پڑھنے والے زیادہ ہوں، لیکن میں نے کہا نہیں، پہلے میں نے یہ اللہ مجھے اتنا معتبر کر دے کہ میں یہ ثابت کر سکوں کہ اسلام کا اکنامک سسٹم ہے وہ کوئی سٹوریز نہیں ہے، وہ ایکچولی جو ریکوائرمنٹس ہیں ایک اکنامک سسٹم کے، وہ اسی کے مطابق ہے۔ اور میں نے جو اس کتاب کے پھر 3 حصے تقسیم کیے۔ پہلے میں نے یہ بتایا کہ اکنامک سسٹم کیا ہوتا ہے، اکنامک سسٹم کے ریکوائزٹس کیا ہونے چاہیے، کون سی چیزیں ہیں جو ایک اکنامک سسٹم بناتی ہیں۔ پہلے میں نے وہ بنایا اکنامک سسٹم، وہ جو اویلیبل انفارمیشن تھی، اکنامک لٹریچر تھا، اس کی مدد سے وہ ایک چیپٹر جو میرا 2nd چیپٹر ہے وہ اسی کے بارے میں ہے، دیٹ از انڈیپینڈنٹ چیپٹر کہ وٹ از مینٹ بائی این اکنامک سسٹم۔ پھر میں نے اسی کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ریاست مدینہ کے اس معاشی نظام کو ایکسپلین کیا انگریزی میں
اور اکنامکس کی زبان میں تو جو میری پہلی بات ہے، جو مجھے خوشی ہے کہ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو میری کتاب ہے کہ دس از اسلامک اکنامک سسٹم، اور میں نے کہا کہ یہ فرسٹ اکنامک سسٹم آف مین کائنڈ ہے، انسانیت کا پہلا معاشی نظام جو 7ویں صدی میں ریاست مدینہ میں نافذ بھی ہوا اور 400 سال تک پوری دنیا میں دیٹ واز دا ڈومیننٹ اکنامک سسٹم۔ پہلی بات تو یہ ہے میری کتاب کے بارے میں۔ دوسری بات یہ تھی، جب بھی ہم مذہبی بحث کرتے ہیں تو ہم اپنے ریفرنس دیتے ہیں، وہ ہمارے لیے تو بہت معتبر ہے، لیکن چونکہ میں نے اسٹیٹ بینک میں جو کام کیا وہاں IMF کی ٹیمز آتی تھی، ان سے بھی کبھی کبھی ہم لوگ یہ گپ شپ کرتے تھے کہ اسلام کا ایک اکنامک سسٹم ہے، تو وہ کہتے تھے کہ اٹ شوڈ بی ان دا لینگویج آف اکنامکس، اور جو ہمارے اکانومسٹ ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ تو میں نے پہلے حصے میں تو وہ ریاست مدینہ کا معاشی نظام بیان کیا جو میں ابھی آپ کے سامنے انفولڈ کروں گا، اور پھر دوسرا یہ تھا دوسرے سیکشن میں جو سرمایہ داری ہے، جو آج کا رائج معاشی نظام ہے، اس کو میں نے تفصیل سے بیان کیا ویسٹ کے اکانومسٹ کی زبان سے۔ انہوں نے کہا کہ آج کا سرمایہ داری کا نظام جو انہوں نے پرابلم آئیڈینٹیفائی کیے، میں نے ایک پورا چیپٹر ہے اس میں پورا سیکشن ہے اس میں 5 چیپٹر ہیں، تو میں نے انہی کی زبان میں ان کا اکنامک سسٹم بیان کیا، ان کے مسائل آئیڈینٹیفائی کیے کہ آج 21ویں صدی میں، جیسے آج 7 نومبر 2020 ہے، کیا اکنامک پرابلمز ہیں ویسٹرن اکنامک سسٹم کے، کیپٹلزم کے۔ پھر تیسرے سیکشن میں نے یہ کہا کہ جو ریاست مدینہ کا نظام تھا 7ویں صدی کا، وہ کوئی صرف ماضی کی کہانی نہیں ہے۔ جو میں نے آئیڈینٹیفائی کیے 5 اکنامک پرابلمز آف کیپٹلزم، ٹوڈیز کیپٹلزم، پھر میں نے ان کا حل ریاست مدینہ کی زبان میں بیان کیا کہ جو پرابلمز آج ہیں، جیسے پاورٹی ہے، ان امپلائمنٹ ہے، تو پیورلی اکنامکس کی زبان میں پھر میں نے یہ کوشش کی، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی، اور ویسٹ کے جو لیڈنگ اکانومسٹ اور جو ویسٹ میں جو لیٹسٹ بکس شائع ہوئی ان کے مطابق ان کو کوٹ کر کے کہ دیکھیں بھائی آپ کے یہ پرابلمز ہیں، کیونکہ جب ہم باہر بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہارورڈ اکنامکس، لندن اکنامکس، شکاگو اکنامکس، تو میرا ایک پیشن تھا، اٹ واز مائی ڈیزائر کہ میں یہ ایک لفظ بناؤں، ڈیوائس کروں، تو میں نے کہا کہ اٹ از مدینہ اکنامکس، جو آج کے سارے مسائل کا حل بیان کرتی ہے۔ مدینہ اکنامکس کوئی ماضی کی داستان نہیں ہے۔ یہ دوسرا سیکشن، اور پھر تیسرے سیکشن میں نے الحمدللہ وہ اسٹریٹجی بیان کی کہ اس کو نافذ کیسے کرنا ہے پاکستان میں، چونکہ بیسیکلی مینیجر ہوں، بینکر ہوں، تو جو ہماری ریسرچ ہوتی ہے اس کو بھی 3 حصے ہوتے ہیں۔ ہم ایک پرابلم کو پہلے تو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، پھر اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، پھر اس کا سلوشن دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ کتاب اس لحاظ سے مجھے یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ میری کتاب کمپلیٹ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں، لیکن وہ جو ریسرچ کے تقاضے ہیں وہ سارے اس پر یہ پورا اترتی ہے کہ پہلے ایک چیز کو بیان کیا، پھر اس کو اینالائز کیا، کریٹیکلی اینالائز کیا، اور اس کی لائٹ میں اس کو پاکستان میں نافذ کرنے کا ایک مکمل پروگرام دیا۔ اور دوسرا میں یہ بھی کہا کہ یہ کوئی لوکل پروگرام نہیں ہے، دس از ناٹ اونلی فار پاکستان، کیونکہ اس کا میسج گلوبل ہے، کیونکہ اس نظام کو نافذ کرنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی ذات بھی گلوبل ہے، رحمت العالمین ہے۔ تو یہ نظام میں نے اس کو اس انداز میں بیان کیا کہ یہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ جب بھی کبھی اکنامک سسٹم کو آپ نے ری اسٹرکچر کرنا ہو، امپلیمنٹ کرنا ہو، تو جو ترکیب
ریاست مدینہ میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فالو اڈاپٹ کی بتائی، ہمیں وہی کرنا چاہیے۔ اب دوسری بات، میں نے یہ بہت بڑا دعویٰ کر دیا، بڑا کلیم کر دیا، چیلنج ہے کہ پہلے تو ہم یہ پتہ نہیں تھا کہ اسلام کا اکنامک سسٹم کیا ہے، کیسا ہے، تو میں نے 3 حصوں میں اس کو اس طرح اپنی کتاب کو ڈسٹریبیوٹ کیا۔ اب میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اسلام کا اکنامک سسٹم کیا ہے، مدینہ اکنامکس کیا ہے۔ مدینہ اکنامکس کی بنیاد ہماری کتاب ہے، قرآن ہے، اس کے 3 الفاظ ہیں۔ یعنی جب میں اس کو تلاش کر رہا تھا تو مجھے اتنی مشکل تھی، جب یہ مجھے ملا، اس کی سمجھ آئی، اٹ از سو سمپل، یہ اتنا سادہ ہے۔ صرف 3 الفاظ ہیں قرآن کے جو پورے اکنامک سسٹم کو ڈیفائن کرتے ہیں، صلاۃ، زکوٰۃ اور ینفقون۔ صلاۃ اور زکوٰۃ قرآن میں بار بار آئے ہیں، غالباً 29-30 دفعہ یہ 2 لفظ قرآن میں ایک ہی ترتیب سے آئے ہیں۔ کبھی یہ نہیں ہوا کہ زکوٰۃ صلاۃ سے پہلے آ گیا ہو۔ ہمیشہ آپ قرآن میں دیکھ لیں، ماشاءاللہ آپ سارے قرآن کو آپ نے پڑھا ہوا ہے، سمجھا ہوا، جانتے ہیں کہ ہمیشہ کہ پہلے صلاۃ ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کبھی نہیں ہوا۔ یہ آپ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ ترتیب کیا ہے، کہ پہلے صلاۃ ہے پھر زکوٰۃ ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں سے ڈسکس کی، مشورہ کیا، سمجھ نہیں آئی۔ پھر مجھے ایک کتاب مل گئی، میں کہتا ہوں میری وہ خوش نصیبی تھی، مجھے وہ کتاب مل گئی جس میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کی زندگی کے بارے میں تھی۔ اس سے سارا راز کھل گیا، کیونکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو ہجرت کے دوران سورہ حج نازل ہوئی۔ سورہ حج کی زیادہ آیتیں مکی ہیں اور کچھ آیتیں مدنی ہیں۔ جب آپ ہجرت کے سفر میں تھے تو آیت قرآن کی آئی کہ جب ہم اپنے نیک لوگوں کو اقتدار دیتے ہیں تو وہ صلاۃ اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں۔ اور جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، ہجرت کے پہلے سال میں نے اس پر بڑی دیر سے میں ریسرچ کر رہا تھا کہ ہجرت کے پہلے سال میں آپ نے جاتے ہی مدینہ میں جو پہلا کام کیا ہم سب جانتے ہیں، مسجد بنائی، مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، کیونکہ مسلمانوں کے لیے کوئی نماز کی جگہ نہیں تھی، آپ نے پہلی مسجد بنائی۔ اس کے بعد آپ نے جو دوسرا کام کیا، آپ نے جو مکہ کے قریش تھے اور مدینہ کے انصار تھے، ان میں بھائی چارہ قائم کیا، مواخات قائم کی۔ اس کے بعد آپ نے میثاق مدینہ کیا۔ یہ صلاۃ کا نظام تھا۔ میں انہی چیزوں کو ڈھونڈ رہا تھا کہ صلاۃ صرف نماز کا نام نہیں ہے، صلاۃ کا پہلی ریکوائرمنٹ نماز ہے، ایمانیات ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ ریکوائرمنٹ آپ کی ڈیلنگز ہے، معاملات ہیں، آپ نے کیسے ملنا ہے، کیسے طے کرنا ہے، چیزیں کیسے تقسیم کرنی۔ اس کے بعد پولیٹکس ہے، آپ نے اپنے میثاق مدینہ کیا، اور میثاق مدینہ واز فار دا ہول آف مدینہ۔ اس میں مسلمان بھی تھے، یہودی بھی تھے، مشرک بھی تھے، منافق بھی تھے، لیکن سب سٹیزن کے لیے میثاق مدینہ تھا اور وہ سب کے لیے تھا۔ یہ چیز اکثر ہم تک پہنچتی ہے۔ یہ صلاۃ کا نظام ہے جس کے ویسے عرض کیا کہ 3 حصے ہیں، پہلے ایمانیات، پھر معاملات، پھر سیاسیات۔ اس کے فوراً بعد آپ نے زکوٰۃ کا سسٹم نافذ کیا۔ جب آپ وہاں تشریف لے کر گئے مدینہ میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو مدینہ میں یہودیوں کی 4 منڈیاں تھیں، 4 بازار تھے ان کے، اور ساری اکنامکس مدینہ کی ان کے کنٹرول میں تھی، اور ایز سچ کوئی نئی مارکیٹ کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ان کاموں سے فارغ ہوئے، اور مزے کی بات ہے کہ پہلی ہجری میں زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ مکی دور میں زکوٰۃ کا ذکر تو آیا تھا، لیکن ایک بڑا لاجیکل جو چیزیں مجھے ملی تو ان کا لاجیکل جو سینس بنا کہ مکہ میں کوئی اسلامی معاشرہ اسٹیبلش نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ لوگ تو مانتے نہیں تھے، وہاں تو جان کا مسئلہ تھا مسلمانوں کو،
اور جب ہجرت میں یہ آیت آ گئی اس کا مطلب تھا کہ اب اقتدار ملنے والا ہے، اب اسلامی معاشرہ بنے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے کے مطابق پہلے صلاۃ کا نظام قائم کیا، پھر آپ نے حکم دیا کہ ایک مارکیٹ بنائی جائے. اور آپ کو اس قدر جلدی تھی کہ پہلی مارکیٹ ایک بہت بڑے خیمے میں لگائی گئی. آپ نے کہا بڑا سا خیمہ بنایا جائے اور اس میں لوگ اپنی چیزیں بیچیں، خریدیں، مارکیٹ بنائیں. اس مارکیٹ میں آپ نے ایک کمال کیا، آپ نے فرمایا کہ تجارت پر کوئی ٹیکس نہیں. آپ نے تجارت پر ہر قسم کا ٹیکس معاف کر دیا. جو یہودیوں کی 4 مارکیٹس تھیں وہاں ٹیکس تھا. جب ٹیکس ہوتا ہے تو اس کے 2 امپیکٹ آتے ہیں. میں تو چونکہ یہ سارا میری زندگی کام یہ کیا اکنامکس میں، جب ٹیکس ہوگا تو جو بزنس کرنے والا ہے تاجر، اس کے لیے بھی پرابلم ہوگا اور زیادہ پرابلم عوام کے لیے ہوگا، کیونکہ وہ تاجر ٹیکس کو پرائسز میں پاس آن کر دے گا، قیمتیں زیادہ ہو جائیں گی. تو یہی ہوا. جو خیمہ والی مارکیٹ تھی مسلمانوں کی اس میں چیزیں سستی تھیں، اور جو یہودیوں کی 4 مارکیٹس تھیں اس میں چیزیں مہنگی ہو گئیں. تو ہوا کیا کہ وہاں سے شفٹ ہو کے تاجر بھی اور کسٹمر بھی وہ خیمہ والی مارکیٹ میں آ گئے. اور جو خیمہ والی مارکیٹ تھی وہ مشہور ہو گئی مدینہ میں، اور اس نے جو 4 مارکیٹس تھی ان کو ڈاؤن کر دیا، ان کا بزنس چھین لیا. اور یہاں تک ہوا کہ یہودی سردار تھا کعب بن اشرف، اس کو اتنا غصہ آیا کہ یہ کیا ہو گیا، مسلمانوں نے آتے ہی ہماری اکنامکس بھی چھین لی ہم سے. اس نے اس خیمے کی رسیاں کاٹ دیں کہ یہ خیمہ ہے، میں اس کو خیمے کو کاٹ دیتا، رسیاں کاٹ دیتا ہوں. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اب ایسا کیا جائے، ایک میدان تلاش کیا جائے. تو وہاں بھی آپ نے یہ کہا کہ جو میدان آپ لوگ دیکھیں اس میں 2 چیزوں کا خیال رکھیں، وہ یہودیوں کی مارکیٹ سے دور ہو اور مسجد نبوی سے نزدیک ہو. تو جو اصل اکنامک سسٹم ہے اسلام کا، اس کی 2 ہی بنیاد ہیں کہ صلاۃ اور زکوٰۃ. اور آپ نے جو اکنامک سسٹم ہے اس کی انسٹرکشنز آپ کو صلاۃ کے نظام سے مل رہی ہیں، آپ کے ڈیلنگ سے مل رہی ہیں. یہ تو پہلا اس کا انٹروڈکشن ہے کہ وہ سسٹم آپ نے کیسے نافذ کیا. دوسری بات، اکنامک سسٹم میں پرابلمز 3 قسم کے ہوتے ہیں. مارکیٹ میں 3 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. پہلے تو ہے کہ سپلائی آف دا مارکیٹ، وہ لوگ جو اپنا مال مارکیٹ میں بیچنے کے لیے لے کر آتے ہیں، گروور ہے، میکرز ہے، کسان ہے، اس کا استحصال ہوتا ہے. جو پہلا معاشی استحصال ہے وہ اس گروور کا ہوتا ہے، اس میکر کا ہوتا ہے، جسے ہم اکنامکس میں کہتے ہیں سپلائی سائڈ آف دا مارکیٹ. اس کو اپنی پروڈکٹس کا فیئر ریٹرن نہیں ملتا. جیسے ابھی پاکستان میں پرابلم آیا تھا 2-3 مہینے پہلے شوگر کا کاروبار شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ کسان سے. اس کسان سے جو غلہ جو ساری فصلیں اگاتا ہے، شوگر کین اگاتا ہے، گنا اگاتا ہے، اس گنے سے سارا کام آگے چلتا ہے. یہودیوں کا جو پہلا استحصال تھا مارکیٹ کا وہ گروورز کا تھا. وہ کیا کرتے تھے کہ جیسی خبر ملی کہ کوئی کسان اپنی فصل لے کر، انگور لے کر، کھجوریں لے کر، گندم لے کر آ رہا ہے، تو وہ شہر سے باہر جا کے اس سے چیزیں خرید لیتے تھے اور اسے کہتے تھے کہ مارکیٹ میں نہ جاؤ، قیمتیں گر گئی ہیں. وہ بیچارہ کسان سوچتا تھا اچھا پھر مارکیٹ میں ٹیکس تھا، اگر کسان مارکیٹ میں جاتا تو اس کو ٹیکس پے کرنا پڑتا، تو وہ سوچتا ٹھیک ہے میں اپنی فصل یہیں بیچ کر چلا جاؤں. جیسے ہی آپ گئے مدینہ اور جیسے ہی مارکیٹ قائم کی، آپ نے حکم دیا کہ آج کے بعد کوئی تاجر شہر سے باہر جا کر کسان سے، میکر سے کوئی چیز نہیں خریدے گا. آپ نے کہا پہلے چیزوں کو مارکیٹ میں آنے دو، مارکیٹ فیصلہ کرے گی. سپلائی شوڈ بی ان دا مارکیٹ. پھر جو مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق قیمتیں مقرر ہوں گی. پہلا کام آپ نے کیا مارکیٹ کو ریفارم کیا. پھر کچھ عرصے بعد ایک واقعہ اور پیش آیا کہ خیبر سے کچھ لوگ آئے، ان کے پاس کھجوریں تھیں، انہوں نے آپ کو تحفہ پیش کی. کھجوریں بڑی عمدہ تھیں. تو آپ نے پوچھا کہ کیا آپ کے علاقے میں اتنی اچھی کھجوریں ہوتی ہیں؟
انہوں نے کہا نہیں ہماری تو کھجوریں بڑی ناقص ہیں، یہ صرف آپ کو تحفہ دینے کے لیے ہم نے بہت زیادہ کھجوریں دے کر تھوڑی سی کھجوریں لی ہیں، ایکسچینج کیا، بارٹر کیا ہے۔ وہ 7ویں صدی کا زمانہ تھا، اس میں زیادہ بارٹر تھا، لوگ چیزوں کے بدلے چیزوں کا تبادلہ کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ سود ہے، یہ ربا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ یہ بات بڑی غور طلب ہے، 7ویں صدی کی بات ہے یہ۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے ناقص کھجوریں مارکیٹ میں بیچتے، جو پیسے وہاں سے ملتے اس سے اچھی کھجوریں خریدتے تاکہ کسی کا استحصال نہ ہو۔ پھر جو یہودی تھے ان کے خریدنے کے جو برتن تھے، اس وقت یہ ویٹس تو نہیں تھے جو آج ہمارے پاس ویٹس ہیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے 500 گرام، 1 کلو یا 1 لیٹر۔ وہ برتن ہوتے تھے، تو ان کے خریدنے کے برتن اور تھے، یہودیوں کے بیچنے کے برتن اور تھے۔ پھر آپ نے تیسرا کام یہ کیا مارکیٹ ریفارم میں، آپ نے سٹینڈرڈائز کر دیا۔ اس دور میں جب ہم یہ چیزیں پڑھتے ہیں، کیونکہ میرا تو مضمون اکنامکس ہے، تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ 7ویں صدی میں آپ نے سٹینڈرڈائز ویٹس اینڈ میجر بنائے، اور اس میں مکہ کے لوگ چونکہ باہر جاتے تھے، تاجر تھے، ان کے جو ویٹس لیے سونے چاندی کے، اور مدینہ میں ایگریکلچر تھی، ان کے میجرز لیے آپ نے اناؤنس کر دیا کہ آج کے بعد یہ یکساں ویٹس ہوں گے، یہ ساری چیزیں خریدی جائیں گی۔ تو میں اسے کہتا ہوں پہلا بلڈنگ بلاک اکنامکس کا، دا فرسٹ بلڈنگ بلاک آف مدینہ اکنامکس۔ آپ نے مارکیٹ کو ریفارم کیا۔ اچھا، آج کی ماشاءاللہ جو منیر اکنامکس ہے، صاحب، ماشاءاللہ آپ کافی جی اچھے انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ یہ جو بیچنے اور خریدنے کے بارٹ تھے، جی ان جی کے بنیادی فرق کیا تھا اس میں؟ تھا کہ ان کے جو تھے نا یہ برتن تھے، اس وقت ویٹ تو تھے ہی نہیں، مطلب ویٹ تھے سونا چاندی کے لیے۔ وہ جی یہ کرتے تھے کہ اگر چیز ایک کسان کوئی چیز بیچنے آیا تو اس کو لینے کا ان کا پیمانہ اور تھا، وہ تھوڑا تھا، وہ زیادہ تھا۔ جی جی جب وہ بیچتے تھے تو اس کا پیمانہ اور تھا، یعنی وہ اس سے میں بات جو کر رہا ہوں کہ جو پہلا بلاک ہے اس میں گروور کا استحصال تھا، سپلائر کا استحصال تھا، سپلائی سائڈ آف مارکیٹ کا استحصال تھا، جو ہم آج بھی دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ آج کی جو اکنامکس ہے اس کی جان ہے مارکیٹس، ورکنگ آف مارکیٹس۔ امریکی جو صدر تھے اوباما، انہوں نے کہا تھا our belief in working of free markets۔ پھر ایک واقعہ ہوا ریاست مدینہ میں، قیمتیں چڑھ گئی، بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی، بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی۔ تو لوگ آپ کے پاس آئے اور درخواست کی کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، آپ قیمتیں مقرر کر دیں۔ اور یہ اس دور کا رواج تھا کہ اگر قحط پڑ جائے، سیلاب آ جائے، یا اور کوئی ایسی وجہ ہو جس کے باعث قیمتیں بڑھ جائیں، مہنگائی زیادہ ہو جائے، تو حاکم وقت تاجروں سے پوچھے بغیر قیمتیں مقرر کرتے تھے۔ جب آپ کے پاس آئے اسی روایت کے تحت، صحابہ کرام آپ کے پاس آئے، درخواست کی کہ لوگ بہت تنگ ہیں، قیمتیں بڑھ گئی ہیں، آپ نے کہا قیمتیں میرے ہاتھ میں نہیں ہیں، میں قیمتیں فکس نہیں، قیمتیں جو فکس جو ہے یہ میرا کام نہیں ہے، میں نہیں کرنا چاہتا قیمتیں فکس، مارکیٹ ہی فیصلہ کرے گی۔ لوگ واپس چلے گئے، پھر دوبارہ آئے کیونکہ وہ رواج تھا، قیمتیں بہت چڑھی ہوئی تھی، لوگ تنگ تھے، انہوں نے پھر درخواست کی کہ ہم آپ سے دوبارہ درخواست کرتے ہیں۔ اور یہ پہلے رواج رہا ہے کہ ایسے موقع پر آپ نے کہا اچھا ایسا کریں، مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے دیں، میں اپنے رب سے پوچھتا ہوں۔ آپ نے پھر 2 رکعت نماز ادا کی، اور لوگ جب آئے تو آپ نے کہا کہ اللہ نے میری ریکویسٹ کا جواب نہیں دیا، قیمتیں میں مقرر نہیں کروں گا، قیمتیں میرے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ اب یقین کریں ایک کتاب آئی ہے 2014 میں، ارلی اسلام اینڈ برتھ آف کیپٹلزم، اس کا آپ نام ہی دیکھیں کتاب کا کہ ارلی اسلام اینڈ برتھ آف کیپٹلزم، یعنی کہ اولین دور کا اسلام اور سرمایہ داری کی پیدائش۔ وہ ایک جرمن اسکالر ہے، وہ کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز دا فرسٹ فری مارکیٹ اکانومسٹ۔
کیونکہ 7ویں صدی میں مارکیٹ کا یہ کانسیپٹ دینا اس کا کوئی رواج نہیں تھا. تو یہ پہلا بلڈنگ بلاک ہے, اور یہ میں نے سارا اکنامکس کی زبان میں بیان کیا. یہ پہلا بلڈنگ بلاک ہے مارکیٹ اکنامکس, جو 7ویں صدی کی مدینہ اکنامکس ہے. اٹ واز اے پیورلی مارکیٹ بیسڈ اکنامک سسٹم. دوسرا بلڈنگ بلاک ڈیمانڈ سائڈ آف دا مارکیٹس. ڈیمانڈ سائڈ کیا ہے؟ وہ جو خریدار ہیں, جو لوگ خریدنے جاتے ہیں. پہلے تو کیا ہوتا تھا کہ جو چیزیں مارکیٹ میں آئی ہیں, جو لے کر آیا اس کو فیئر پرائس نہیں ملتی تھی. آپ نے اس کو ٹھیک کیا. دوسرے بلڈنگ بلاک میں آپ نے کہا کہ تجارت کو ایماندار ہونا چاہیے, تاجر کو ایماندار ہونا چاہیے. اور اس سے پہلے, کیونکہ میرے پاس ٹائم بھی تھوڑا, میں چیزیں میرے ذہن میں بہت زیادہ ہیں, جو پہلے تجارت کا سٹیٹس تھا یا تاجر کا سٹیٹس تھا وہ بہت ہی لو تھا. تاجر کی کوئی اہمیت نہیں تھی, تجارت کے پیشے کی کوئی اہمیت نہیں تھی. یہاں تک کہ یونان کی تہذیب میں چور, اچکے, ڈاکو اور تاجر کا ایک خدا تھا. وہ کہتے ہیں کہ سارے لوگ ایک جیسے ہی ہیں, تاجر بھی چور ہے, ڈاکو ہے. جو ڈاکو چیزیں زبردستی چھینتا ہے اور تاجر قیمتیں بڑھا کر چھین لیتا ہے. آپ نے جو پہلا احسان کیا تجارت پر, آپ نے کہا کہ تجارت تو نبیوں کا پیشہ ہے اور تاجر معاشرے کا سب سے معزز ترین شخص ہے. اس میں آپ کی حدیث ہے, سچے تاجر کا رتبہ شہداء اور صالحین کے بعد ہے. یہ آپ کا دوسرا بلڈنگ بلاک تھا جس میں آپ نے تجارت کو جھوٹ, دھوکہ دہی اور بےایمانی سے پاک کیا. اور آپ نے ایک اور آپ کا فرمان ہے, اور میں نے جب میں نے اس کو ریسرچ کیا تو مجھے لگا کہ زیادہ مدینہ اکنامکس تو حدیثوں میں ہے, کیونکہ پہلے تو جو سود منع ہو گیا, یہ دوسری باتیں تو اللہ نے فرما دی, کتاب میں آ گئی. لیکن زیادہ اس قدر حدیثیں ہیں مارکیٹ کے بارے میں, بزنس کے بارے میں, تاجر کے بارے میں. اور آپ کا یہ معمول تھا کہ ظہر کی نماز کے بعد روزانہ آپ مارکیٹ میں تشریف لے کے جاتے تھے اور لوگوں سے ملتے تھے. ایک دن یہ واقعہ ہوا جو حدیث ہے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. بارش ہوئی تھی, آپ مارکیٹ میں گئے تو دیکھا کہ ایک تاجر نے غلے کا ڈھیر لگایا ہوا. آپ نے اس میں ہاتھ ڈال کے دیکھا تو گیلا تھا. وہاں پر آپ نے فرمایا ایمن غشہ فلیس منا, جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. دوسرے بلڈنگ بلاک میں آپ نے یہ کیا کہ تجارت کو ایماندار کیا, تاجر کو ایماندار کیا. اس کے لیے انسینٹیو کیا دیا کہ سچے تاجر کا رتبہ شہداء اور صالحین کے بعد ہے. اور پھر آپ نے کہا کہ جو مارکیٹ ہے وہ شیطان سے مقابلے کی جگہ ہے, مطلب اس میں پرافٹ کا لالچ ہے, مقابلہ کرنا ہے شیطان سے کہ وہ آپ کو زیادہ پرافٹ پر مجبور نہ کرے. پھر آپ نے کہا کہ خریدنے والا بیچنے والا صاف صاف بیان کریں اور ایک دوسرے کی بھلائی چاہیں. یہ کمال کی حدیث ہے کہ تجارت جو ہے وہ معاشرتی فلاح کا ذریعہ ہے. تاجر نے اپنی روزی تو کمانی ہے تجارت کے پیشے سے, لیکن اس انداز سے کمانی ہے کہ خریدنے والے کا بھی فائدہ ہو. یہ حدیث ہمیں کسی اور معاشی نظام میں نہیں ملتی کہ خریدنے والا, اب دیکھنا ہوتا کیا ہے, جب ہم کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو ہم اس میں نقص نکالتے ہیں, بیچنے والا اس کی خوبیاں بیان کرتا ہے. آپ نے فرمایا کہ بیچنے والا چیزوں کے عیب و ہنر بتا کر بیچے. پھر آپ نے فرمایا کہ جھوٹی قسمیں کھانے سے مال تو بک جائے گا, اس کی برکت ختم ہو جائے گی. دوسرے بلڈنگ بلاک میں آپ نے تجارت کو بالکل پاک کر دیا, یہ دھوکہ دہی سے, لوٹ کھسوٹ سے ایماندار کر دیا. اور پھر ریاست مدینہ میں ایک سوال پوچھا گیا کہ ماذا ينفقون. اب میں تیسرے لفظ کی بات کرتا ہوں, ماذا ينفقون, ہم کیا خرچ کریں. میری اس پر ریسرچ ہے, یہ سوال انسانی تاریخ کے کسی دور میں نہیں پوچھا گیا.
لوگوں نے جب اپنی کمائی پر زکوٰۃ بھی دے دی، پھر جو پیسہ بچ گیا زائد پوچھا کہ ہم اپنی کمائی سے کیا خرچ کریں، تو پھر اس کا جواب اللہ نے دیا، وہ آیت جو قرآن میں آتی ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، اے نبی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہے۔ اسی پر علامہ اقبال کا شعر ہے جو چوری ارشد نعیم صاحب نے بھی لکھ کر مجھے بھیجا تھا ایک بار، کہ جو حرف کول الف میں پوشیدہ ہے اب تک، جو حرف کول الف میں پوشیدہ ہے اب تک، شاید کہ اس دور میں وہ حقیقت ہو نمودار۔ یہ تھا ریاست مدینہ کا اکنامک سسٹم کا دوسرا بلڈنگ بلاک۔ اب میں اپنی بات کو ختم بھی کرتا ہوں۔ تیسرا بلڈنگ بلاک، ابھی تک سود چل رہا تھا۔ The thing which I want to emphasize کہ آپ نے پہلے مارکیٹ ریفارمز کی، پھر تجارت کو ایماندار بنایا، جھوٹ سے دھوکہ دہی سے پاک کیا، اور پھر تیسرے بلڈنگ بلاک میں آپ نے سود کو حرام کر دیا۔ اور وہ کب کیا؟ 9 ذی الحج 10 ہجری کو، آخری حج کے موقع پر، کہ آج کے دن سود حرام ہے۔ اس طرح آپ نے اپنی زندگی میں 3 بلڈنگ بلاک کے ذریعے اسلام کا معاشی نظام مکمل کر دیا، نافذ کر دیا۔ اور یہی ترتیب ہے، وہ جو ترتیب تھی صلاۃ اور زکوٰۃ کی، اسی ترتیب کو فالو کرتے ہوئے آپ نے اس کو 3 حصوں میں نافذ کیا۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ ہم پہلے سود کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ میں نے اپنی کتاب میں بڑا واضح کیا ہے کہ اگر ہمیں کوئی روایت مل جائے جس میں کوئی واقعہ، کوئی کام خود کیا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ہمیں کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ترتیب آپ نے بنائی تھی، آپ نے پہلے مارکیٹ کو ٹھیک کیا، سپلائی سائڈ کو ٹھیک کیا، ڈیمانڈ سائڈ کو ٹھیک کیا، پھر آپ نے سود کا خاتمہ کیا۔ جیسے میں نے عرض کیا، وہ سوال کسی بھی دور میں نہیں پوچھا گیا کہ ہم اپنی کمائی سے کیا خرچ کریں، کیونکہ جب آپ کی کمائی حلال ہوتی ہے پھر ہی آپ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں۔ جو آپ کی کمائی جھوٹ اور لوٹ کھسوٹ کی ہوتی ہے وہ تو چھپائی جاتی ہے، وہ دوسروں پر خرچ نہیں کی جاتی۔ جی بہت اچھا، ماشاءاللہ کافی جامع انداز میں منیر صاحب آپ نے اسلام کے معاشی نظام کی وضاحت فرمائی۔ تھینک یو۔ ہمارے کو بھی کچھ سوالات ہیں، لیکن ابھی اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے پینلسٹ جو ہیں ارشاد صاحب کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں۔ جی ارشاد صاحب فرمائیے۔ السلام علیکم، بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا، بڑی اچھی باتیں بتائیں۔ اور ابھی آج کے حالات میں جیسے میں دیکھتا ہوں، یہاں پہ ہم جب دیکھتے ہیں اسٹاک مارکیٹ ہو یا کوئی بھی ہو، یہ لوگ خاص کر اسٹاک مارکیٹ میں یہ پرائس اپنے حساب سے کب ہائی کرتے ہیں کب لو کرتے ہیں۔ ہاؤسنگ بھی 10-15 سال کے بعد ہائی کر دیتے ہیں، پھر اچانک ڈراپ کر دیتے ہیں اور لوگوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے۔ تو اس میں اس کے بارے میں کوئی دیکھا آپ نے، کچھ کیا کہ کچھ پوائنٹ ہے کہ کیسے اسٹیبل کیا جائے؟ میرے خیال میں تو یہی ہے کہ پرائس جو ہے نا وہ کنٹرول میں ہو گلوبلی، کیونکہ اب ہم گلوبل ورلڈ میں رہتے ہیں، لیکن اب پاکستان میں ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کوئی اسٹیبلٹی ہو۔ اور اس میں فرض کریں منیر صاحب پرائسز کے حوالے سے، ہاں فرض کریں شوگر جو ہے، اب شوگر جیسے وہاں پہ پرابلم آئی تھی ابھی، تو شوگر وہ کہ سوداگر جو ہے وہ 10 ہے، تو 9 کے پاس تو بڑے فائدے ہو رہے ہیں، لیکن ایک جو ہے اس کو بہت کم فائدہ ہو رہا ہے، اس کا گھر چلانا مشکل ہو رہا ہے۔ تو میرا آئیڈیا یہ تھا کہ کیوں نہ اس میں ایک اسٹیبلٹی کی جائے گورنمنٹ کے لیول سے، پرائس کنٹرول، اور جس سے کے پاس زیادہ پروفٹ ہو گئے ہیں، زیادہ سیلنگ ہو گئی ہیں، اس سے وہ پیسے لے کے جس کے سیلنگ کم ہوئی ہے، جس کو ضرورت ہے، اس کو بھی ہیلپ کرے، اور عام عوام کو اسٹیبلٹی رہے، عام عوام کو زیادہ پرابلم نہ ہو۔ ابھی تو عام عوام بھی تو اس کی تو چمڑی ادھر گئی ہے آج کل۔ جی منیر صاحب آپ کی بات مکمل ہو گئی۔ دیکھیے، جب میں یہ پچھلے 2 سال سے نا یہ لاہور میں یہ لیکچرز دے رہا ہوں، یونیورسٹی میں بھی جاتا ہوں، تو یہ آپ کا جو سوال ہے، اس جیسے سوال اور بہت کیے جاتے ہیں۔ یہ سوال ویلڈ ہے، آپ کا سوال بالکل ویلڈ ہے۔ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ڈیویلیویشن کے بارے میں کیا ہوگا، کہ اس دور میں تو کراچی کا یہ سسٹم یہ نہیں تھا، ڈیویلیویشن کیسے ہوگی۔
اصل چیز یہ ہے کہ ہم پیس میل بات کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا نا کہ ہم نے صرف انٹرسٹ کو پکڑ لیا, باقی اکنامک سسٹم کو چھوڑ دیا. ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ پہلے ہم جو پرنسپل ہوتے ہیں اکنامک سسٹم کے, کہ پہلے ہم مارکیٹ سسٹم کو اسٹیبلش کریں. اچھا, ایک بات میں کرنی بھول گیا کہ جب مارکیٹ بنائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس میں ایک ادارہ بنایا حسبہ کا. اب ہے کہ جو یہ 2008 میں جو کرائسس آیا کیپٹلزم میں, اس میں یہ تھا کہ مارکیٹ نے پرفارم نہیں کیا, مارکیٹ فیل ہو گئی, کیونکہ کوئی میکانزم نہیں ہے جو مارکیٹ کو کنٹرول کر سکے. سرمایہ داری میں بھی حکومت مداخلت نہیں کر سکتی مارکیٹ. لیکن جو آپ نے میکانزم دیا, ایک طرف تو مارکیٹ فری ہے, ساتھ آپ نے حسبہ کا ادارہ بنایا. حسبہ کا ادارہ کیا تھا کہ کوئی تاجر اتنا بڑا نہ ہو جائے کہ وہ ساری مارکیٹ کو اپنے کنٹرول میں لے آئے. مارکیٹ کا پرابلم کیا ہوتا ہے کہ ایک یا دو تاجر اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ باقی تاجروں کو اپنے پیچھے چلنے پر مجبور کر دیتے ہیں. تو جب آپ صحیح اسلامی نظام نافذ کریں گے تو اس میں جو مارکیٹ میکانزم ہوگا اس میں یہ صورتحال نہیں آئے گی. یہ جو ہے ایک کا پرافٹ بہت زیادہ, ایک کا پرافٹ بہت تھوڑا, کیونکہ جہاں تک مارکیٹ کے ورکنگ کی بات ہے اس میں گورنمنٹ کی کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے. لیکن کسی بھی پلیئر کو, کسی بھی ایک تاجر کو, کیونکہ جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تھے تو وہاں ایک یہودی تاجر تھا ابو رافع. وہ اتنا سٹرونگ تاجر تھا کہ وہ چاروں مارکیٹ کے ریٹ اس کی مرضی سے مقرر ہوتے تھے. یہ جو آپ نے چیز آئیڈینٹیفائی کی نا, یہ اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ ہمارا وہ سسٹم نافذ نہیں ہے. اگر آپ سبسڈی کی بات کریں گے پھر آپ کس کو سبسڈی دیں گے یا کس کو کس سے لے کر دیں گے. تو اصل جو اس کا حل ہے, اچھا اب آج کے دور میں اس کو نافذ کرنا اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ اب یہ گلوبل اکانومی ہے. جو باہر کی اکانومی ہے وہ بھی ہمیں امپیکٹ کرتی ہے. تو میں نے جو اپنی کتاب میں جو اس کا سیکوینس دیا ہے کہ ہاؤ ٹو امپلیمنٹ, جیسے میں نے کہا کہ تجارت پر کوئی ٹیکس نہیں ہے, لیکن اگر آج ہم کہہ دیں کہ ٹیکس ختم کر دیں, یہ تو ریاست مدینہ نے کہا تھا, تو لیکن پھر ہمارا ریونیو کہاں سے آئے گا؟ وہ اس کا پیرلل کیا ہے؟ زکوٰۃ. تو اس میں جو آپ کا سوال ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کا, یہ دیکھیے یہ اکنامک ایکسپلائٹیشنز ہیں جن کو میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا. پہلی ایکسپلائٹیشن سپلائی سائڈ کی ہے, دوسری ایکسپلائٹیشن ڈیمانڈ سائڈ کی ہے, اور تیسری ایکسپلائٹیشن سود کے بزنس کی ہے. جب ہم اس پہ آغاز کریں گے, جو میری تجویز ہے کہ کیسے آغاز کریں پاکستان میں, وہ ہے کہ پہلے مارکیٹ ریفارمز کریں. جو میرا پہلا بلڈنگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا بلڈنگ بلاک ہے, مارکیٹ ریفارمز. اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ جب بھی کبھی معاشی نظام کو یا تو ٹھیک کرنا ہو یا نافذ کرنا ہو تو یہی ترتیب ہوگی. جب ہم مارکیٹ سے سپلائی سائڈ کی ایکسپلائٹیشن ختم ہو جائے گی تو پھر یہ جو مسئلے ہیں یہ اپنے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اور یہی اسلامی نظام میں جب بھی یہ بات کرتے تھے, اتنے پرابلمز ہیں, اتنے, جیسے آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ اسٹاک مارکیٹ کی ایگزسٹنس, اس کی شیپ کیا ہوگی. اسلامی نظام میں اسٹاک مارکیٹ کی شیپ کیا ہوگی, اس میں بزنس کیسے ہوگا. پھر آپ کی ایک اور حدیث ہے کہ ایک چیز کو خرید کر اس کی جگہ بدلائے بغیر دوسری اس کی سیل نہ کریں. کہ ایک چیز آپ نے خریدی ہے, آپ دیکھیں گے یہ 7ویں صدی کی بات ہے, اور آپ آج کے دور کی باتیں اس میں بتا رہے ہیں کہ اب کیا ہو رہا ہے کہ سیمنٹ ہے, شوگر ہے, کہ لوگ اس کو خریدتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے بیچ دیتے ہیں. اسٹاک مارکیٹ کا کیا بزنس ہے؟ آپ شیئر خریدتے ہیں, نہ اس کی ڈلیوری دیتے ہیں, اپنے ہاتھ میں قبضہ لیتے ہیں. یہ آپ کی حدیث ہے, اس پر بڑی بحث ہوئی ہے, لیکن اب اس کی سمجھ لگتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک چیز خریدو, اور خاص طور پر یہ کھانے پینے کی چیزوں میں ہے کہ گندم آپ نے خریدی ہے,
جب تک آپ اس کا پوزیشن لے کے اس کی جگہ نہیں بدلائیں گے اس وقت تک آپ اس کو دوبارہ نہیں بیچ سکتے. یہ شوگر میں ہو رہا ہے, آٹے میں ہو رہا ہے, سیمنٹ میں ہو رہا ہے. کیا ہے کہ جن لوگوں کے پاس ایجنسیز ہیں وہ ان کو جو پرمٹ ملتا ہے وہ دوسرے کو بیچ دیتے ہیں, وہ تیسرے کو بیچ دیتا ہے. الٹیمیٹلی ہوتا کیا ہے, کنزیومر اس کا برنٹ کس پر آتا ہے, بوجھ کس پر آتا ہے, کنزیومر پر. لوگ بیچ میں اپنا منافع کما کے نکل جاتے ہیں. تو جب آپ اس کا آغاز کریں گے تو یہ مسائل آہستہ آہستہ خود ہی. منیر صاحب, سٹا اسی چیز کو کہتے ہیں کہ آپ نے چیز کی فزیکلی پوزیشن نہیں لی. جی, حصہ ہے یہ سٹا ہے. یس, آپ یہی دیکھیں کہ یہ 7ویں صدی کی بات ہے. آپ نے فرما دیا کہ ایک چیز کو خرید کر اس کی جگہ بدلائے بغیر اس کو دوبارہ نہیں بیچ سکتے. میں جب اس پر کام کر رہا تھا مجھے اس چیز کا نہیں پتا تھا. جی آپ وضاحت کر دیجئے گا. ایک ضمنی سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ریان مارکیٹ ہے, سوتر منڈی بولتے ہیں ہم, اس میں زیادہ تر کام اسی بیسس پہ ہوتا ہے, سٹے پہ, اور اس میں کوئی ڈاکومنٹیشن بھی نہیں ہوتی اور پھر کوئی ٹیکسیشن کا نظام بھی نہیں اس پہ لاگو ہو سکتا. اس کی تھوڑی ساتھ میں جی وہی وجہ کیا نا کہ جو سوتر منڈی ہے سیالکوٹ کی, گجرانوالہ کی منڈی ہے, لاہور کی منڈی ہے, سب میں ایسے ہی کام ہو رہا ہے. جب آپ اسلامک سسٹم کی بات کریں گے تو آپ کو بڑی اس کے نافذ کرنے میں بڑے پرابلمز آئیں گے, کیونکہ استحصال کی کوئی نہ کوئی شکل موجود ہے. میں آپ سے اور بات کروں, میں چونکہ بینکر ہوں, سود کی بات کرتا ہوں. ہم بینک کے سود کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جو مارکیٹ کا سود ہے, اس ہر پاکستان کے ہر شہر کی ہر مارکیٹ میں ایک بندہ سود کا کاروبار کر رہا ہے. اس کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی. میں نے جب بھی کبھی لیکچر دیا ہے اسلامک اکنامکس پر یا اسلامک بینکنگ پر, اس کی بھی میں بات کروں گا اگر آپ کو سوال پوچھیں گے, تو وہ پوچھتے ہیں کہ بینک کا سود حرام ہے. کسی طرح ہماری بینک کے سود سے جان چھوٹ جائے. ہر مارکیٹ میں کچھ تاجر سود کا کاروبار کر رہے ہیں, اور جو ان کے سود کی شرح ہے وہ بینکوں سے 2-3 گنا زیادہ ہے, 40%, 50%. یہ ہمارے مائنڈ سیٹس ہیں. جب ہم اس کی طرف آئیں گے تو بہت سی تبدیلیاں کرنی پڑیں گی, چینجز کرنی پڑیں گی. دیکھیں نا, ملیشیا اور انڈونیشیا میں کوئی اسلامی فوج نہیں گئی. وہاں سچے تاجر گئے تھے پہلے دور کے, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ملتان کے تاجر گئے تھے. انہوں نے وہ تجارت کی کہ لوگ حیران ہو گئے. جو وہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, خریدنے والا بیچنے والا صاف صاف بیان کرے اور ایک دوسرے کی بھلائی چاہے. اصل جو تجارت ہے وہ فلاح کا ذریعہ ہے. اگر آپ اس کو مان لیں گے, ویلفیئر اگر آپ اکنامکس اس مان لیں گے تو پھر بات آگے چلے گی. جی ماشاءاللہ, بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا آپ نے. ذخیرہ اندوزی ایک مسئلہ ہے, دوسرا آپ کے سامنے گندم ہمارے پاس جس سرپلس ہے اور اس کو بیچ دیا گیا, باہر بیچ دیا گیا ایکسپورٹ کر کے, پھر مہنگے داموں پہ اس کو امپورٹ کیا ہے. اس کے بعد اب جب معاملہ ہوا, سندھ گورنمنٹ نے گندم وقت پہ ریلیز نہیں کی, پنجاب کی جو گندم ہے وہاں پہ اسمگل ہو کے چلی گئی. یہ سارا ایک سرکل چل رہا ہے جو ایک دوسرے کو صرف ہمیں عوام کو لوٹنے کے لیے. اس کا کیا سد ہوگا؟ دیکھیے سر, میں نے وہی عرض کیا کہ پہلے جو ترتیب ہے کہ پہلے تو مارکیٹ اور پھر تاجر کا سچا ہونا. آج کل ہمارے ملک میں جو بحث چل رہی ہے, میں نے 4 جگہ اسٹیٹ بینک کی میں چیف مینیجر رہا ہوں, سیالکوٹ, گجرانوالہ, لاہور, اسلام آباد میں بھی کام کیا. کیا ہمارے ملک میں سچے تاجر نہیں ہیں؟ لازمی ہیں, سچے تاجر ہیں, لیکن ایک ایسا ماحول بن گیا ہے, ایسا ماحول بن گیا ہے جھوٹ کا کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا, کاروبار نہیں چلتا. میں یہی باتیں سیالکوٹ میں ایک لیکچر میں کی, اور وہاں آپ جانتے ہیں کہ موسٹلی بزنس مین لوگ ہیں. تو ایک تاجر نے سوال کیا کہ مولوی صاحب آپ جو باتیں کر رہے ہیں ہمیں وہ سن کے ڈر لگ رہا ہے, خوف آ رہا ہے, کیونکہ آپ کس کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمیں سنا رہے ہیں. اور انہوں نے تو یہ کہا تھا, لیکن کیا کریں,
جھوٹ بولے بغیر کام نہیں چلتا. اگر جھوٹ نہیں بولتے تجارت میں تو کاروبار نہیں چلتا. تو میں نے کہا بھائی یہ فیصلہ آپ کا اپنا ہے, کس نے کہا ہے اس کو ماننا ہے یا اپنے نفع کو دیکھنا ہے. جو اصل پہلی جو تبدیلی ہے آپ لوگ اس کو, یہ جو آپ کا یہ پلیٹ فارم ہے اس پر آپ کی ڈسکشن میں پڑھتا ہوں, یہ اویئرنیس آپ کر رہے ہیں, ایک چیز کو درست کرنے کے لیے ڈسکشنز کر رہے ہیں. پہلے ہمیں وہ ماحول چاہیے کہ جس میں آپ کے جو لوگ سچ بولیں, لوگوں میں فیلو فیلنگز ہوں, دھوکہ دہی نہ ہو. وہ ماحول جب آپ پیدا کریں گے, وہ ماحول دیں گے. آج کل ریاست مدینہ کی بات ہو رہی ہے پاکستان میں, ہمارے پرائم منسٹر نے ریاست مدینہ کی بات کیا کہ لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے. اگر ایک سپاہی 100 روپے رشوت لیتا ہے تو دیکھو یہ ہے ریاست مدینہ. ریاست مدینہ تو ہم سب کی ہے, اور جب ہمارے اندر ایک ریاست مدینہ بنے گی پھر ہی اس کا ایکسپریشن ہوگا. دیکھنا ہمارے ملک میں کیا دنیا میں کیا ہو رہا ہے, تجارت لوٹ کھسوٹ کا ذریعہ بن گئی ہے. تجارت جو ریاست مدینہ میں فلاح پھیلانے کا ذریعہ ہے, آج کیا ہے پوری دنیا میں, پاکستان کو بھی, آپ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں تجارت دھوکہ دہی, ایکسپلائٹیشن, لوٹ کھسوٹ کا ذریعہ بن گئی. پہلے ہمیں وہ چیز کرنی ہے, ذمہ داری, رسپانسبلٹی. اور اس میں نے جیسے پہلے عرض کیا, اس قدر حدیثیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے سچ بولنا ہے, دوسرے کا خیال کرنا ہے, فلاح رکھنی ہے. تبھی وہ سوال پیدا ہوا تھا کہ ہم کیا خرچ کریں. یہ ریاست مدینہ کا اسٹیبلش کوسچن ہے کہ لوگوں نے پوچھا تھا ہم کیا خرچ کریں. پھر جیسے میں نے عرض کیا, قرآن نے کہا کہ جو ضرورت سے زائد ہے. اب کیا ہو رہا ہے منیر صاحب, بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اخلاقی قدروں پہ بیس کرتی ہے مدینہ کی اکنامک, اخلاقی قدروں پہ بیس کرتی ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معاشرہ بنایا تھا وہ سچائی پہ, ایمانداری پہ, ویلفیئر پہ, رواداری پہ قائم تھا, دوسروں کی اپنے ساتھیوں کی فلاح بہبود پہ قائم تھا. تو آپ سے اگلا جو میں سوال کرنا چاہ رہا تھا, منیر صاحب, ویلفیئر اکنامکس کا آج کل بڑا تذکرہ ہے دنیا میں, اور آپ نے اس کی بنیاد بتائی کہ مدینہ کی ریاست میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاقی قدروں پہ بیس کیا تھا اکنامکس کو. رائٹ. تو اب پاکستان میں پچھلے دور میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح آپ نے کہا تھا کہ مارکیٹ کا جو سود ہے, کے کی گورنمنٹ نے ایک لا پاس کیا تھا کہ جو سود کی حرمت کا, تو کیا عملی طور پہ وہ نافذ ہو سکا یا آپ کی نظر میں سے گزرا ہوگا سر پروسیس, اس کے بارے میں کچھ فرمائیے گا. ایسا ہوا ہے کہ عملی طور پر وہ نافذ نہیں ہو سکا کیونکہ جو ہمارا اسلام ہے نا, جو ہمارا پریکٹیکل دین ہے, اسلام ہے, اس میں ہم وہ باتیں ہوتی ہی نہیں ہیں, کرتے ہی نہیں ہیں جس سے معاشرے میں فلاح آنی ہے, اخلاقی توازن ٹھیک ہوگا. ہم وہ باتیں نہیں چھیڑتے. اب آپ دیکھیں نا کہ زکوٰۃ کے بارے میں شروع میں حضرت ابو بکر کے دور میں لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا تھا, آپ نے ان کے خلاف جنگ کی. سود کے بارے میں ہماری زبانی مخالفت ہے. میں نے اپنی کتاب میں ایک پورا چیپٹر دیا ہے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں ایک اور بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سود کے خاتمے کے ساتھ ساتھ تجارت کو آنسٹ بناؤ, مارکیٹ کی ریفارمز کرو, کیونکہ اگر ایک گلے سڑے سسٹم میں آپ سود کا خاتمہ ہو بھی جائے گا تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں ویلفیئر اکنامکس نہیں آئے گی, کیونکہ سود تو ایک قسم ہے استحصال کی, ایکسپلائٹیشن کی. کیونکہ جو حکم ہے قرآن میں کہ بے حلال ہے, سود حرام ہے. اگر بے کا کاروبار کیا ہے, مارکیٹ کا کاروبار ہے, لیکن وہاں پر بھی پابندیاں ہیں. ہم صرف سود کی پابندی کی بات کرتے ہیں. جو مارکیٹ کے بزنس میں آپ کے ارشادات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, اس کی طرف ہمارا کوئی دھیان نہیں. آج کل یقین کریں پاکستان میں
اس قدر تاجر نے مہنگائی کی ہوئی ہے. میں آپ کو اپنی بات سناتا ہوں کہ میں اب ایک اسٹیٹ بینک سے ریٹائرڈ ہوں, سینئر سٹیزن ہوں. یقین کریں میری ایک نا شدید خواہش ہے کہ میں ایک دکان کھول لوں, کیونکہ میں اس حدیث کو I want to live that حدیث of نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ہمیں ایک راستہ دکھا دیا کہ سچے تاجر کا رتبہ شہداء اور صالحین کے بعد ہے. آپ ذرا ایک لمحے کے لیے غور کریں کہ شہداء اور صالحین کے بعد تو ایک لحاظ سے نبی آتے ہیں, اور جو سچا تاجر ہے وہ نبیوں کے ساتھ کھڑا ہے. اور ہمیں کیا چاہیے, آپ یقین کریں میں پورے سچائی سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں ایک دکان کھول لوں اور میں اس میں اس چیز پر عمل کروں کہ میں نے فلاں بیچنی ہے, میں نے اپنا پرافٹ بھی کمانا ہے, اور میں نے فلاں دینی ہے تجارت کے ذریعے. یہاں کیا ہو رہا ہے, لوگ رو رہے ہیں, لیکن تاجر کہتا ہے اچھا میں جس دکان سے سبزی لیتا ہوں, میں نے اس سے پوچھا کہ سبزیاں اتنی مہنگی کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا جی منڈی سے مہنگی آتی ہیں. میں منڈی گیا, آپ یقین کریں اس عمر میں مارکیٹ گیا اور میں نے دیکھا کہ وہاں سبزیاں انتہائی سستی ہیں, چیزیں سستی ہیں, آدھی سستی ہیں. جب تک ہم یہ چیز نہیں بتائیں گے اور اس میں فیصلہ نہیں کریں گے, جیسے میں نے کہا نا کہ سیالکوٹ کے بندے نے کہا کہ کیا کروں, جھوٹ بولے بغیر کاروبار نہیں چلتا. میں کہتا ہوں اب پاکستان بنے 72 سال سے بھی زیادہ ہو گیا, ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں نفع چاہیے یا ہمیں وہ اخلاقی اقدار چاہیے. اور چونکہ یہ ہم نے کبھی بتائی نہیں, اور میں نے اپنی کتاب میں جو تجویزیں دی ہیں اس میں نے ایک تجویز دی ہے سکول مدرسہ نیکسس. اب دیکھو نا جو مدرسے میں بچے پڑھ رہے ہیں وہ بیچارے معاشرے سے بالکل الگ ہیں. میں نے یہ تجویز دی ہے کہ مدرسے سے تاجر پیدا کیے جائیں. مدرسے کے جو بچے ہیں ان کو نوکری کہاں ملتی ہے, ان کو بھی اس معاشرے میں شامل کیا جائے اور ان میں سے تاجر پیدا کی جائیں, اور ان کو وہ تجارت بتائی جائے جس کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ تجارت کے جو تاجر کا رتبہ ہے, میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں بار بار. اب دیکھیں نا کہ معاشرے میں کتنے اور پیشے ہیں, عالم ہے, ڈاکٹر ہے اور وکیل ہے, لیکن آپ نے صرف اور صرف تاجر کے بارے میں یہ کہا کہ اگر تاجر سچا ہو جائے تو آپ کا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. ہمیں پہلے جو ہماری تبلیغ ہے, جو ہمارے جمعہ کا خطبہ ہے, اور جو ہمارے آپ جیسے جو پلیٹ فارمز بنائے ہوئے ہیں, یہاں سے ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ اصل دین تو یہ ہے جو دین ہم بیان کر رہے ہیں. اور میں آپ کے سوال سے مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے کیونکہ یہ میرا سبجیکٹ ہے. میں علامہ اقبال کا ذکر کرتا ہوں. میرا ایک آرٹیکل سود کے بارے میں چھپا ہے, ایک میگزین ہے ترجمان القرآن, اس میں چھپا ہے سود کے بارے میں. وہ آرٹیکل اگر آپ کو ملے, میں نے جو صاحب کو بھیجا ہوا ہے, وہ آپ پڑھیں کائنڈلی. اس میں نے سارا تفصیل سے بیان کیا ہے. تو یہ چیزیں وہی ہیں کہ جب تک ہم اس کو پروموٹ, اس آئیڈیا کو پروموٹ نہیں کرتے, اور اس آئیڈیا یہ دینے والے کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور حکم ہے جو آپ نے پہنچایا کہ تجارت کو فلاح کا ذریعہ بناؤ. ماشاءاللہ, چونکہ آپ کی اس موضوع پہ بہت وسیع ریسرچ ہے تو اس لحاظ سے آپ کے پاس کانٹینٹ بھی کافی زیادہ ہے. ہمارے پاس چونکہ وقت کی تھوڑی قلت ہے, لیکن ایک بات کی ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے پاکستان کے اور پوری دنیا کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بہتر ماڈل پیش کیا دنیا کے سامنے. یہ چیزیں موجود تو تھیں 1400 سال سے, الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک موجود تھیں, لیکن ہم انہیں اکٹھا کر کے دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکے. ابھی ہمیں جس طرح آپ نے کہا کہ ایک اویئرنیس کریٹ کرنی ہے, لوگوں کو بتانا ہے کہ ان دونوں نظاموں کے مقابلے میں یہ ایک بہت بہترین اور سپیریئر نظام ہے. اور
اس کی عملی شکل کیا ہوگی وہ بھی ہمیں پیش کرنی ہے. تو ابھی ہم چاہیں گے کہ صغیر صاحب اگر کچھ سوال ہے ان کے ذہن میں، کوئی کامنٹ کرنا چاہیں تو پلیز. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بات کی اکنامک ریفارمز کی، پریکٹیکلی اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہو سکتی ہے؟ آئیدر ڈیجیٹلائز کر کے یا کوئی اس کا کوئی دوسرا کوئی سولوشن ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. میں نے جو پہلا ہی جو میرا ہے نا بلڈنگ بلاک، اس میں ہے مارکیٹ ریفارمز. اس میں میں نے جو تجویز دی ہے، یہ کتاب میں نے پرائم منسٹر کو بھی بھیجی ہے، لیٹر بھی لکھا انہیں. تجویز یہ ہے کہ ابھی بھی ہر ڈسٹرکٹ میں جو ہمارا ہوتا ہے ڈپٹی کمشنر، اس کے اندر کام کر رہی ہیں مارکیٹ کمیٹیز. مارکیٹ کمیٹیز کام کر رہی ہیں، چیزیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، لیکن اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. میرا پہلا یہی ہے کہ ڈپٹی کمشنر کی نگرانی میں پھر نیچے کمیٹیز ہیں، ڈسٹرکٹ پر ہے، تحصیل پر ہے، سب تحصیل پر ہے، اس کے پھر ممبرز بھی ہوتے ہیں، اور ممبر میں اس میں کچھ بزنس مین شامل ہوتے ہیں، کچھ شہری شامل ہوتے ہیں. جب تک ہم مل کر اس کی طرف نہیں آئیں گے، اب دیکھیں نا ڈپٹی کمشنر کا جو رول یہ پچھلی گورنمنٹ میں کیا کر دیا انہوں نے. ڈپٹی کمشنر بہت بڑا ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے. تو میں نے یہ کہا ہے کہ پہلے تو ہم یہ ایک سٹڈی کروائیں کہ مارکیٹ ایکسپلائٹیشن کی شکلیں کیا ہیں. آپ یقین کریں، کسی مارکیٹ میں جا کے دیکھیں، وہ کسان جو سبزی پھل فصلیں اگا کے لاتا ہے، جب وہ مارکیٹ میں آتا ہے تو اس سے کیا لوٹ مار ہوتی ہے. وہ جو لوگ مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، وہ اس کو کیسے کیا ان کے بہانے ہیں. تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ مارکیٹ ریفارمز کی جائیں، اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی جائے. اور میں نے تو یہ بھی کہا ہے، کیونکہ میں صبح شام میرا کام یہی ہے کہ ڈسٹرکٹ بیسس پر ایک کمپٹیشن کرایا جائے کہ کس ڈسٹرکٹ کی مارکیٹس اچھی پرفارم کر رہی ہیں، وہ ڈپٹی کمشنر اس کے اندر ہو. جب یہ شوگر سکینڈل آیا، میں بیسیکلی بہاڑی کا رہنے والا ہوں، وہاں میرا چھوٹا بھائی ذمہ داری کرتا ہے، تو مجھے پتا ہے کہ کسان کا کیا حال ہے. تو میں نے یہی تجویز کیا تھا کہ آپ دیکھیں جو گنے کا کاشتکار ہے، اس کی وجہ سے شوگر کا کاروبار چلتا ہے، اس بیچارے کو کیش پرائس نہیں ملتی گنے کی. یعنی 7ویں صدی کی مدینہ اکنامکس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ یہ بارٹر نہیں کرنا. کیش اکانومی، 7ویں صدی کی کیش اکانومی تھی. اور ہمارے ہاں کیا ہے، کسان بیچارہ گنا اگا کے مل میں پھینکاتا ہے، اس کو ایک چٹ مل جاتی ہے کہ تمہارا اتنا گنا آ گیا، پیمنٹ پتہ نہیں کب ملنی ہے. قانون ہے، قانون میں کیا ہے کہ 14 دن کے اندر اس کو پیمنٹ کرنی ہے، اور اگر پیمنٹ لیٹ ہو جائے گی اس کو اس نے سود بھی دینا ہے اس کے اوپر، لیکن کوئی نہیں پوچھنے والا. تو سب سے پہلے اور ہے کہ جو ترتیب ہمیں دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، مارکیٹ ریفارمز، پہلے مارکیٹ ریفارم کریں، پھر تجارت پر آئیں، چیزیں اپنے آپ ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن اس کو نافذ کرنے کے لیے ارادہ چاہیے، آپ کا خلوص چاہیے، بل چاہیے. بالکل جب تک وہ نہیں ہوگا. اب ہے کہ میں بینکر ہوں، اسلامی بینکنگ کا آغاز ہوا ہے، لیکن ایک مذاق بنا ہوا ہے اسلامی بینکنگ. اسلامی بینکنگ آپ یہ دیکھیں کہ جو پورا بینکنگ بزنس ہے اس کا 15% اسلامی بینکوں کے پاس ہے، 85% سود والے بینکوں کے پاس ہے. لوگ انہی کے پاس جاتے ہیں. لوگ کیوں جاتے ہیں ان کے پاس؟ یہ ہماری سوسائٹی کے کچھ ایسی باتیں ہیں جن پر بیٹھ کر سوچنے کام کرنے کی بات ہے. جب کسی سے پوچھو وہ کہتا ہے سود کا نظام ختم کرو. مارکیٹ میں لوگ سود کا بزنس کر رہے ہیں اور لوگ ان سے مل رہے ہیں. میں نے جب بھی لیکچر دیا، ایک بات میں کرتا ہوں، میں نے جب بھی لیکچر دیا ہے مجھے ایک سوال ہوا ہے کہ کیا بینک کی نوکری جائز ہے؟ یہ بتائیں کہ کیا بینک کی نوکری جائز ہے جو سود پر بیس کرتی ہے؟ کبھی کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ وہ تاجر جو منڈی میں بیٹھ کے سود بیچ رہا ہے، سود کا بزنس کر رہا ہے، اس سے ملنا جلنا جائز ہے؟ ہمیں یہ مائنڈ سیٹس چینج کرنے ہیں. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. ارشد صاحب اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ آپ بھی اس کے بارے میں اپنا کامنٹ دیں، اور کچھ سوال ہیں تو پلیز فرمائیے.
میں جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ مارکیٹ میں ٹھیک ہے ابھی جو سودی کاروبار پیرل چل رہا ہے، اب ہم اس کے پیرل ایک اور نظام چاہ رہے ہیں کہ جس میں سود ختم کیا جائے جی، لیکن جو ذخیرہ اندوزی ہے یا پرائس کنٹرول ہے، اس کے لیے ہمارے پاس یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میکینزم ڈیوائز کیا تھا، اس کے اوپر روشنی ڈالے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پرائس کنٹرول کس طرح سے کیا تھا. آپ نے، میں نے وہ جو پہلے بھی کر چکا ہوں کہ آپ نے ان چیزوں کے بارے میں کہا کہ یہ کام نہیں کرنے، منع کر دیا. جیسے آپ نے کہا کہ جس کسی نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، جس کسی نے اخلاقیات تو ٹھیک ہے، وہ بیسک چیز ہوگی کہ اخلاقیات ہونا بہت ضروری ہے، لیکن اس کی جو پیرامیٹرز ہیں یا اس کی جو میکینزم ہے وہ ہاؤ ٹو کنٹرول دا پرائس. میں نے وہی کہا نا کہ پہلے فری مارکیٹ اکنامکس، فری مارکیٹ کا مورل ویلیوز ہو گئی وہ ٹھیک ہے، اور اس میں آپ نے حسبہ کا ادارہ بنایا. کسی تاجر کو ہمت نہیں تھی کہ وہ دوست کے ساری مارکیٹ کو ایکسپلائٹ کر سکے. ہمارے ہاں کیا ہے، جو میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں کہ ہم باتیں تو کر رہے ہیں، میں بھی اس وقت سے آپ سے باتیں کر رہا ہوں، اس کو کیسے امپلیمنٹ کریں، اس کو کیسے امپلیمنٹ کریں. اس میں رول آتا ہے گورنمنٹ کا. گورنمنٹ کا رول آتا ہے کہ گورنمنٹ جو سارا جو چیزیں آپ نے کی تھی، حضرت عمر کے دور میں ایک واقعہ آیا، پیش ہوا کہ ایک آدمی مارکیٹ سے سستی چیزیں بیچ رہا تھا. حضرت عمر کو خبر ہوئی، آپ نے کہا کہ یا تو مارکیٹ کے مطابق چیزیں بیچو یا مارکیٹ چھوڑ دو. اب ہے کہ جو ہمارا جو اسلام میں جو حکومت کا ادارہ ہے وہ بہت مضبوط ادارہ ہے، اور اکنامک سسٹم نافذ کرتی ہے حکومت. اس کے لیے جو اتھارٹی ہوتی ہے، کیونکہ اکنامک جو سسٹم ہے وہ پولیٹیکل سسٹم کا سب سسٹم ہے. اکنامک سسٹم نے اپنے آپ نافذ نہیں ہونا، اس کو گورنمنٹ نے نافذ کرنا ہے. اور اسلام میں جو حکومت کا ادارہ ہے وہ اس قدر مضبوط. آپ کی سمجھ آ گئی. اب میں یہ جاننا چاہوں گا، اب میں آپ جی اب دوبارہ میں آتا ہوں آپ سے سوال تھوڑا سا کر رہا ہوں کہ دنیا میں اس وقت کوئی ایسا ملک ہے جس کا اپنا اکنامک سسٹم ہو اور جو اپنی وہ چلا رہی ہے اسٹیٹ، کوئی ایک اسٹیٹ جن کا اپنا سسٹم ہو وہ اس کو چلا رہے ہو؟ دیکھیے، دنیا میں جتنے مسلمان ملک ہیں اس میں تو وہی اکنامک سسٹم ہے جو ویسٹ کا اکنامک سسٹم ہے، کسی جگہ بھی نافذ نہیں ہے. یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ جو اکنامک سسٹم اس وقت دنیا میں میرا کوشچن اسلامک ممالک کا نہیں، میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، انسانیت کی بات کر رہا ہوں، مسلمان اور نان مسلم کی بات نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسا ملک جس میں کسی بھی اپنے ملک کا انڈیجنس اکنامک سسٹم رائج ہے؟ نہیں، کسی، دیکھیے اسلامک سسٹم کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ اسلامک سسٹم انہوں نے اپنی عقل کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق. لیکن یہ میں کہوں گا کہ جو ویسٹ کے ملکوں کا اکنامک سسٹم ہے، اگر آپ اس میں سے سود کو نکال دیں تو وہ اتنا ظالمانہ نہیں ہے. اس میں جو کسٹمر ہے اس کے حقوق کا خیال رکھا گیا ہے. وہاں کا پرابلم کیا ہے؟ سود کا پرابلم ہے. ان کا جو مارکیٹ کا سسٹم ہے، سود کو نکال کے وہ اس میں کچھ باتیں اسلام کی ہیں، لیکن وہ تو چونکہ اسلام کو مانتے ہی نہیں. جو اسلام کا ویلفیئر کا کانسیپٹ ہے، مثلا آپ چاہتے ہیں کہ خالص دودھ مل جائے آپ کو مارکیٹ سے، وہاں مل جائے گا، یہاں نہیں ملے گا. کسی کے پاس ہوگا تو ایک آدھ آدمی ہوگا. جو چیزیں میں پھر اس میں علامہ اقبال کی کو کوٹ کروں گا کہ لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، بہت سی چیزیں ہماری وہ نہ جانتے ہوئے بھی لے گئے. جو آپ کا سوال ہے اس کا ڈائریکٹ جواب تو یہ ہے کہ وہ جو اسلامک سسٹم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ پوری شکل میں تو کہیں بھی نافذ نہیں ہے. لیکن بات پھر وہی آگئی. میں معذرت چاہوں گا آپ سے کہ اس وقت دنیا میں سرمایہ دارانہ نظام، معاشی نظام چل رہا ہے. کہیں پہ بھی ایک دنیا کے کسی ملک میں بھی کوئی دوسرا نظام نہیں ہے جو کسی بھی اپنے ملک کی اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے بنا ہو.
चूंकि दुनिया में एक ही निज़ाम राइज है, दुनिया में ठीक एक है। ही निज़ाम राइज है, जिसकी वजह से सारे दुनिया के इंसान, खा वो मुसलमान है या नॉन मुस्लिम है, एक ही तरह की मुसीबत का शिकार है। बिल्कुल वो ठीक। उनको प्राइसिंग का भी प्रॉब्लम है, उनको होल्डिंग का प्रॉब्लम है, उनको अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम है। ये सारे मसाइल जो हैं हर एक के मुल्क में कॉमन है, चाहे वो मुसलमान मुल्क है या नॉन मुसलमान मुल्क है, ये मसाइल वहाँ पे भी मौजूद है। एक ऐसा ठीक है। टिपिकल तबका जो है जिसने आपकी सिर्फ इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा है जो प्राइवेटाइज सेक्टर में चल रहा है। जब तक आप इस प्राइवेट इकोनॉमिक सिस्टम को गवर्नमेंट एज ए एंटिटी या गवर्नमेंट की सब उस पर नहीं देंगे, सबमिशन नहीं करेंगे इसको, या स्टेट ओन नहीं करेंगे, आपका ये मसला कभी हल नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2, प्राइस कंट्रोल। प्राइस कंट्रोल भी दुनिया का कोई मुल्क नहीं कर सकता जब तक कि उनका अपना एक इंडिजिनस सिस्टम ना हो। और नंबर 3, प्राइस अगर कंट्रोल करनी है तो आपको अपना मिडल मैन या जो डीलर है या होल्डिंग करने वाला बंदा है, उसको अपने इकोनॉमिक सिस्टम से आपको निकालना होगा। जब तक आप ये 3 स्टेप नहीं करते, मैं आपको लिख के दे देता हूँ, ना प्राइस कंट्रोल होगी, ना आपके मुल्क के लोगों के आवाम की में भलाई होगी, और ना कोई आपको रिस्पेक्टेबल वे में या उनके कानून की पाबंदी कर सकता है। देखिए जो सब ये जो बातें हैं ना आपने की हैं, ये बातें डिस्कस होती हैं, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं मदीना इकोनॉमिक्स की, मदीना इकोनॉमिक्स में किसी चीज पर कोई सब्सिडी नहीं है। आई मेक इट यानी कि वेरी क्लियर, मदीना इकोनॉमिक्स में क्या साहब आपको आवाज आ रही है? किसी चीज पर कोई सब्सिडी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मदीना इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट की तरफ से प्राइस कंट्रोल नहीं है। ये चूंकि सिस्टम हमारा इतना डिस्टॉर्ट हो गया है और हमारे पास वो माहौल नहीं है, वो लोग नहीं हैं जो इस्लामी निज़ाम नाफिज कर सकें, इसलिए हमें जो आपने मसाइल ये किए, आपकी बातें अपने लिहाज से ठीक है, लेकिन जब हमने इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम की बात करनी है, यही तो उसका फर्क है, जो उसका एडवांटेज है कि अगर आप एक को सब्सिडी देंगे, देखिए जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो तो इश्तराकियत है, उसका अंजाम दुनिया ने देख लिया। 70 साल में जो इश्तराकियत ने कंट्रोल किया था रिसोर्सेज पर, वो सिस्टम अननेचुरल था, वो फ्लॉप हो गया। अब है कि जो आज की बहस क्या हो रही है मगरब में, सरमायादारी फ्लॉप हो गया। वो कहते हैं कि मार्क्स इज बैक, यानी जिसने इश्तराकियत का सिस्टम दिया था मार्क्स ने, वो कहते हैं ही इज बैक। कोई बंदा ये नहीं बात करता कि एक तीसरा इकोनॉमिक सिस्टम भी है, मदीना इकोनॉमिक्स। जब हम उसको स्टडी नहीं करेंगे, उसको डिटेल से उस पर बहस नहीं करेंगे, फिर उसका फ्रेमवर्क नहीं बनाएंगे, जो थ्योरी है इस्लामिक इकोनॉमिक्स की, उसको तो हम नहीं चेंज कर सकते। वो वही है कि ना कोई सब्सिडी है, ना प्राइस कंट्रोल है, और दुनिया ने ये चीज अडॉप्ट की हुई है वेस्ट ने कि प्राइस कंट्रोल नहीं है। इस्लाम में भी प्राइस कंट्रोल नहीं है, लेकिन हिस्बा का अदारा है। इस पर ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी में बैठ प्रोफेसर जो इकोनॉमिक के प्रोफेसर हैं वो बहस करें, वो एक मॉडल दें जिस पर हम एक्सपेरिमेंट शुरू करें। देखिए ना, जो वेस्ट का इकोनॉमिक सिस्टम है, इसकी उम्र 1000 साल से ज्यादा है। हमें तो अभी पता ही नहीं कि हमारा इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम है क्या। कि मैं ये श्योर कर रहा हूँ कि ये रियासत मदीना है। आप यकीन करें, मैं जिससे भी, मुझे 2 तरह का रिस्पांस मिला है। एक आप जैसे लोग हैं, आप लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया। अक्सर लोग कहते हैं बड़ी सब छोड़े, 1400 साल पुरानी बात है, आज कैसे हो सकती है। तो ये आसान चीज नहीं है। जब हम इस पर एक बार शुरू हो जाएंगे तो फिर आस्ता आस्ता ये सारे मसले खत्म होंगे। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, और प्राइस कंट्रोल भी मुमकिन है। ऐसा नहीं है कि प्राइस कंट्रोल ना हो, प्राइस कंट्रोल मुमकिन है। उसका मैकेनिज्म हमें चेंज करना है, और जब तक किसी भी स्टेट का अपना इकोनॉमिक सिस्टम नहीं होगा, प्राइस कंट्रोल नहीं हो सकती। नंबर 1। नंबर 2, जब तक आप जो मिडल मैन है इसको अपनी मार्केट से आउट नहीं करेंगे, आप प्राइस कंट्रोल नहीं कर सकते। क्योंकि ये वो बंदा है, मैंने कोट करता हूँ कि ये आप कुएं का पानी कैसे साफ करेंगे। कुत्ता
کنویں میں گرا ہوا ہے اور آپ پانی صاف کرنا چاہتے ہیں تو پانی کی بالٹیاں بھر بھر کے نکال دیں گے, پانی پاک نہیں ہوگا جب تک کہ وہ کتا آپ نہیں نکالیں گے. یہی حال آپ کی پرائس کنٹرول کا ہے. جب تک آپ مڈل مین کو اس سے نہیں نکالیں گے آپ کی پرائس کنٹرول نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کاشتکار ہے جب وہ اپنی گروور ہے جو اپنی پروڈکشن لے کے آتا ہے مارکیٹ میں, تو یہ مڈل مین جو ہوتا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ بھی تمہاری جو پروڈکٹ ہے جو اس کی مارکیٹ میں مطلب بہتات ہے, ویلیو ابھی کچھ نہیں ہے, تم مجھے اس کی پرائسنگ کم کر کے دو. وہ بیچارہ چونکہ اس نے پروڈیوس کیا ہوتا ہے اس نے اس کو سیل آؤٹ کرنا ہے کسی طرح سے بھی, وہ کم پرائس میں بھی نقصان کم کرنے کی وجہ سے وہ اپنی کم پرائس میں جو پروڈکٹ ہے وہ بیچ دے گا, اس کو وہ ہولڈ کر لے گا. اسی طرح جب وہ مارکیٹ میں جائے گا تو جو بائر ہے اس کو کہے گا بھائی جو تم ڈیمانڈ کر رہے ہو وہ اویلیبل نہیں ہے, اگر تمہیں چاہیے تو تم ایکسٹرا پیسہ دو تو میں تمہیں مارکیٹ سے ارینج کر کے دے دیتا ہوں. تو اس طرح سے نارمل کہا جاتا ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جو پرائس کنٹرول کرتی ہے which is theoretical it's phenomena which we can do agree, but practically it is not possible until unless you eliminate this middleman out of this market. تو اگر آپ یہ کر دیں آپ کی پرائس کنٹرول ہو سکتی ہے, کیونکہ پھر بائر اینڈ سیلر both will be on the same page and then they can make deal and اس وقت کا جو ادارہ ہے وہ کام کرتا ہے. چودھری صاحب اگر حکومت کے اندر ہی آپ کے وہ مڈل مین کنٹرول کر رہے ہوں تو آپ کس طرح یہ ان کو ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ سے یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ جب تک ہم یہ مڈل مین نہیں نکالیں گے وہ حکومت میں ہے یا نہیں ہے یا جہاں پہ کر رہے ہیں آپ میری بات کر رہے ہیں, جو بات میں کر رہا ہوں مڈل مین کا مسئلہ کیوں ہے کہ مارکیٹ ڈسٹارٹڈ ہے. دیکھیے میں ایک براڈ بیس بات کر رہا ہوں کہ جب آپ مارکیٹ کو ریفارم کریں گے تو مڈل مین کا سکوپ ختم ہو جائے گا. ہمارے ملک میں مڈل مین ہے, بہت زیادہ ہے, باہر کے ملک میں تھوڑا ہے, وہاں پر بھی ہے. تو کیا ہوا کہ ہماری مارکیٹ ٹھیک نہیں ہے اور مارکیٹ کو گورنمنٹ ٹھیک نہیں کرنا چاہتی, اس لیے کہ جو وہی لوگ ہیں وہ گورنمنٹ ٹھیک کرنے کی ذمہ داری تو اسٹیٹ کی ہوتی ہے نا, اور اسٹیٹ کے اندر وہی لوگ بیٹھے ہیں جو اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں. پہلے تھیوری ہوتی ہے مارکیٹ کا میں وہی کرنا مارکیٹ کا کانسیپٹ جو ہے مارکیٹ کا ایک سیٹ پیٹرن ہونا چاہیے اور اس پیٹرن پہ اسٹیٹ ریٹ ہے وہ قائم رہنی چاہیے, اسٹیٹ لا کی اپلیکیشن ہونی چاہیے. جب تک اسٹیٹ لا اپلائی نہیں کیا جائے گا آپ کے جو مس انڈرسٹینڈنگ لوگوں کے اندر رہے گی اور وہ پرائس کنٹرول نہیں ہو سکتا. اسی لیے میں نے آپ کو یہ عرض کیا تھا کہ اسلام میں جو حسبہ کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ گورنمنٹ لا کی تو ہے. جو حسبہ کا ڈپارٹمنٹ ہے مارکیٹ کا وہ یہ نہیں, وہ مارکیٹ میں انٹرفیئر نہیں کرتا, لیکن وہ مارکیٹ میں مڈل مین کو پیدا ہونے نہیں دیتا. ہمیں دیکھیے ہمیں وی نیڈ ناٹ ٹو ری انوینٹ دا ویل, ہمیں وہی چیز کرنی ہے. جی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں چونکہ ایک سسٹم ہے اور وہ اس کی انسٹرکشن ایک جگہ سے آتی ہیں, اس لیے یہ کسی بھی دوسرے ملک میں یہ چل نہیں سکتا جب تک کہ ہر ملک کا اپنا انڈیپینڈنٹ پالیسی نہیں ہوگی, انڈیپینڈنٹ مارکیٹ نہیں ہوگی. اس وقت ایک ہی مارکیٹ جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے اسی کے انڈر سارے نیٹ ورک چل رہا ہے. یہ ہمیں توڑنے کی ضرورت ہے. اپنی ڈومیسٹک مارکیٹ تو ٹھیک, دیکھیے یہ بہت بڑی بحث ہے, ہم اپنی ڈومیسٹک مارکیٹ ٹھیک کر لیں. یہ تو ہمارا اکنامکس کا سبجیکٹ ہے کہ چونکہ یہ گلوبل ورلڈ ہے, گلوبل ورلڈ ہے. ہمیں کرنا کیا ہے, ہمیں اسٹارٹ کرنا ہے. وی ہیو ٹو میک اے اسٹارٹ. ہم ایک اسٹارٹ کریں اور وہ جو اسٹارٹ ہمیں دے دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, مارکیٹ ریفارمز کریں. جو آپ کے یہ سارے سوال ہیں یہ مارکیٹ ریفارمز میں ٹھیک ہو جائے. منیر بھائی نے ایک پوائنٹ بہت اچھا بتایا تھا اس میں کہ یہ جو مڈل مین, میں اس کو ایز اے مڈل مین لیتا ہوں کہ جو چیزیں لی ہیں جب تک وہاں سے موو نہ ہوں گی وہ نہیں ہوگی. یہی چیز مڈل مین کے بارے میں ہے, تو مڈل مین وہیں سے ختم ہو جائے گا. تو یہ سسٹم نافذ کریں گے وہاں پہ ہم رکھیں گے کہ مڈل مین نہیں ہوگا, تو ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا کرنا پڑے گا. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, اسی چیز کو نافذ کر دیں کہ ایک خریدی ہوئی چیز کو, خاص طور پر کھانے والی چیز, گنا, چاول, چینی,
اس کو آپ دوبارہ نہیں بیچیں گے جب تک اس کی جگہ نہیں بدلائیں گے. یہ مستند حدیث ہے. میں آپ کو اپنا واقعہ سناتا ہوں. میں ایک مذہبی مدرسے میں گیا, وہاں انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا. اس وقت میں نے یہ حدیث نہیں پڑھی تھی. انہوں نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب آپ جا کے صحیح بخاری میں باب البیوع ہے, بے کی جمع بیوع ہے, آپ وہ پڑھیں. میں نے وہ پڑھا, پھر مجھے سمجھ آئی کہ اس حدیث میں کتنی وزڈم ہے. ساری اسپیکولیشن, ساری ہولڈنگ اس ایک حدیث پر عمل کرنے سے ختم ہو جاتی ہے. جو چوسا مڈل مین کی بات بھی کر رہے ہیں, مڈل مین کیوں پروموٹ ہوتا ہے ایسے ماحول میں؟ اور ہے کہ اب آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ ایک بندے کے اوپر ایک سپاہی کھڑا کر دیں کہ وہ نہیں بیچنے دے گا. اخلاقی طور پر اس کو ٹھیک کریں, اور اخلاقی طور پر ٹھیک کرنے کے لیے جو ہماری ایمانیات ہے, اخلاقیات ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں ہر چیز کی موریلٹی ہے, ہر چیز کی ایتھکس ہے, اور جب وہ ایتھکس ختم ہو جاتا ہے تو پرابلم آ جاتا ہے. ہمیں بزنس میں وہ ایتھکس ڈالنا ہے, اور وہ کیسے پروموٹ کرنا ہے یہ بہت بڑا سوال ہے. اس کے لیے کیا ہے کہ ہم اپنے سارے تبلیغی پروگرام کو چینج کر دیں, جمعے کے خطبے میں یہ چیز بتائیں, جو ہمارے سلیبس ہیں وہ چینج کر دیں, اور ایک سلیبس ہو, مدرسہ کا اور سکول کا ایک سلیبس ہو, اور تاجر پیدا کیے جائیں, تاجر بنائیں. میں کہتا نا, میں خود چاہتا ہوں تاجر بننا, میں تاکہ میں اس حدیث پر عمل کر سکوں کہ بھئی اس میں کیا اس میں راز چھپا ہوا ہے کہ سچے تاجر کا رتبہ شہداء اور صالحین کے بعد ہے. میں نے جو پرپوزل دی تھی گورنمنٹ کو کہ اس سال کو ریاست مدینہ کا سال ڈکلیئر کیا جائے, اور اس میں پھر ڈسکشنز ہوں, پالیسیز بنے, ہم لوگ بیٹھ کے سوچیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, اور کسی چیز سے آغاز کر دیں. اور آغاز میں بار بار وہی کہہ رہا ہوں, مارکیٹ ریفارمز, مارکیٹ کو ٹھیک کر دیں. آدھے مسئلے اکنامکس کے اپنے آپ, اور مارکیٹ کو کون ٹھیک کرے گا؟ گورنمنٹ. الحمدللہ مفید ڈسکشن اس لحاظ سے تھی کہ ہم اس کے عملی پہلوؤں کا جائزہ لے رہے تھے کہ عملی طور پہ ہم اس کا نفاذ کیسے کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ تمام شرکاء نے بھرپور حصہ لیا, اور اچھی تجاویز بھی سامنے آئیں, اور آپ نے بڑے جامع انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی مدینہ کی ریاست میں کیا معاشی نظام تھا آپ نے وضاحت کی. انشاءاللہ یہ ڈسکشن ہماری آگے بھی چلتی رہے گی. ہم بہت شکر گزار ہیں تمام شرکاء کے, اور ہم ایک دفعہ پھر آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ سب نے وقت نکالا اور اس اہم بحث میں ہم نے شرکت کی, اور ہم نے یہ ان تمام پہلوؤں کو جائزہ لیا کہ پاکستان کی ریاست کو سامنے رکھتے ہوئے عملی طور پہ ہم اسے کیسے نفاذ کر سکتے ہیں, اور پھر ہم اس ماڈل کو پوری دنیا کے سامنے پیش کر سکیں گے کہ یہ اسلامی معیشت کا ایک اہم حصہ ہے. یہ ایک نظام ہے جو ہم نے نافذ کر کے دکھایا. جب اس کے فوائد سامنے آئیں گے تو پھر باقی دنیا بھی انشاءاللہ فالو کرے گی اسے. بہت شکریہ, بہت شکر گزار ہیں. اللہ حافظ جی. چلتے چلتے پاکستان زندہ باد. زندہ باد, زندہ باد.